چنانچہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے. سنیے، فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے، ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں، ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ الگ سنت ہے. تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہے. ایک، اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں جھگڑے، آج دیکھو تو میرے خیال ہے 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مصیبتیں ہیں، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی پریشانی، گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی. تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. دوسرا، اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جاب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم، کارخانوں کے مسئلے ختم، مارکیٹ کے مسئلے ختم، رزق کی کشادگی، قرضوں کے مسئلے ختم. جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے 3 انعام، گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا انعام، اللہ موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا. اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری باتیں بتائی ہیں ہمیں. عمل کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، توجہ فرمائیے، ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ. تو دن کے شروع میں یعنی فجر کی 4 رکعت پڑھ لیا کر، اس کی برکت ہوگی، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا. فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آج جمعہ میں جتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں نا، اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آنے لگ جائیں، یہ عاجز گمان کرتا ہے اللہ کی مدد اتر آئے. تو فرمایا دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں. دیکھو نماز سے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے. یہ نماز عجیب نعمت ہے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بلکہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. سنیے، ابن سنی نے ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے. فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما تقرب الی العبد بمثل اداء فرائضی، کہ میرا بندہ میرا اتنا تقرب نہیں پا سکتا جتنا کہ فرض ادا کرنے سے تقرب پا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں قرب بالفرائض، یعنی فرائض پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو جو بندہ فرائض ادا کرے وہ اتنا قریب، اور جو نفل پڑھے تو چیری اپون دی کیک، کیک کے اوپر تھوڑی سی کریم رکھتے ہیں نا، میٹھی مزے کی ہوتی ہے، تو وہ نفل اتنے اچھے اللہ کو پیارے لگتے ہیں. دستور کی بات ہے کہ جو بندہ ایکسٹرا ٹائم میں اپنے مالک کا کام کرے تو وہ پیارا لگتا ہے. گھر کا خادم آتے ہوئے شہد کی بوتل لے آئے، اور جی شہد خالص مل رہا تھا، راستے میں نے کہا میں آپ کے لیے لے آتا ہوں. اب ڈیوٹی ٹائم تو نہیں تھا نا،
اپنے ٹائم میں اس نے 5 منٹ رک کے شہد خریدا. آپ پیسے بھی دیں گے، ساتھ محبت بھی بڑھے گی. اس نے میرا خیال رکھا، ایکسٹرا ٹائم میں کام کیا. تو ایکسٹرا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کا باعث بنتا ہے. یہ نفل ایکسٹرا ٹائم ہے، فرائض نہیں ہے. اس لیے نفل پڑھنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں. اور یہ دیکھو کہ یہ محبوب کیسا بنتا ہے. فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں یعنی اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، دل بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سوچتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ. مفہوم یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. یا اللہ، آپ فرما رہے ہیں مالک الملک، احکم الحاکمین، رب العالمین، اپنے بندے کے بارے میں کہ میں اس کے یہ اعضاء بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ نہیں کہ یہ صرف بات ہی بات ہے، یہ سچ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا. جب نبی علیہ السلام نے ریت پھینکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. یا اللہ، آپ اتنے بڑے ہیں، بندے کے ساتھ اتنا احسان فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے حکم کی پیروی کر لیتا ہے، استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے، اتنی شان سے نواز رہے ہیں. فرماتے ہیں جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی پر تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ گفتہ اے اللہ بود گرچہ اد حلقوں میں عبداللہ بود، کہ وہ بندے کے گلے سے بات نکل رہی تھی مگر حقیقت میں ان کا بولنا اللہ کا بولنا. یہی حدیث پاک تو میں سمجھا رہی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ پھر کیا مقام عطا فرما دیتے ہیں. آگے فرما رہے ہیں یہی حدیث مبارکہ ان سالنی آتیتہ، اگر تم مجھ سے سوال کرے گا، وہ بندہ سوال کرتا ہے تو میں اس بندے کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں. وَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ، اور اگر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. تو ایگریمنٹ تو سامنے ہے. اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھی تیار، دعا قبول کرنے کے لیے بھی تیار، جو مانگے دینے کے لیے بھی تیار. اب کام تو ہمارا معاملہ ہے نا جو پیچھے رہ گیا.